سوال بولتے جاؤ گے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. آواز بچوں کی تربیت کے بارے میں. اب بچوں کی تربیت کے بارے میں صرف ایک یا نقطہ بتاؤں گا کہ بچوں کے سامنے دو قسم کی تربیت ہے. کہ ایک آپ جو بیان کرتے ہو تربیت کیسا جو سمجھاتے ہو, اور دوسرا جو تم ان کے سامنے عمل کرتے ہو, یہ خود بخود تربیت ہو رہی ہے. کم از کم اپنی حماقتوں کو عمل کی شکل میں بچوں کے سامنے پیش کرو. تو اپنے اعمال کو بچوں کی وجہ سے اعمال کو ایسا کرو جیسے بچوں میں عمل دیکھنا چاہتے ہو. جو عمل بچوں میں دیکھنا چاہتے ہو وہ عمل کر کے دکھاؤ. خالی بچوں کو تعلیم نہ دو تو بچوں کی تربیت ہو جائے گی. بچے آپ بھیجتے ہو ان اداروں میں جہاں سے تربیت واپس نہیں آتی. تو اس لیے آپ یہ دیکھو کہ تربیت آپ چاہتے ہو اسلامی ادارے والی, اور علم آپ چاہتے ہو وہ ادارہ جو جون سا ادارہ ہوتا ہے انگریزی اسکول. تو وہاں کا علم ہو, تربیت آپ کی ہو. یہ بالکل وہی سوال ہے کہ زندگی ہماری قرآن کی ہونی چاہیے اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی ہونی چاہیے. زندگی میں مال زیادہ ہو اور عاقبت بہتر ہو. اس لیے بچوں کو اس ماحول میں بھیجو جس ماحول میں تربیت کا خیال رکھا جائے. باقی بچوں کے لیے ماں باپ کی دعا جو ہے یہ بچوں کی بہت اصلاح کرتی ہے. اگر آپ ماں باپ ہو تو بچوں کی دعا کیا کرو. آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے دوسروں کے حوالے بچے کر دیے, اور نتیجہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سماج کی زد میں آ گئے. سماج دیمک ہے, بچوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے بچوں کی اصلاح کرو, بچوں کی حفاظت کرو, اور بچوں کو زمانے کی گرم اور نامناسب ہوا سے بچاؤ, ساتھ جا کے بچاؤ, اور ان کی حفاظت کرو, اور ان کے لیے اچھے تعلیم کا انتظام کرو, اور ان کے لیے جو ہے ایک اچھے زمانے کا انتظام کرو تاکہ بچے جو ہے محفوظ ہو جائیں. اور جس میدان میں بچوں نے کھیلنا ہے یا آنے والا زمانہ مستقبل کا, اس کی اصلاح کر کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ زمانہ تو بھوٹ لے بچوں کو. اس لیے آپ کوشش کرتے ہو کہ آنے والے زمانے بہتر ہو جائے. آپ کے والدین نے آپ کو کم از کم اسلام سے باخبر کر دیا, چلو پچانی بہت باخبر کر دیا, اب آپ بھی کچھ کر کے جاؤ نا بچوں کو. آپ نے کتنا بچوں کو علم بتایا, آپ نے ہمیشہ بچوں کو دین سے لاگے رکھا. کوشش کرو ان کو اس انداز سے سکھاؤ. دعا ضرور کیا کرو بچوں کے لیے. ہاں جی, باقی آپ بولتے جاؤ خدا پٹ. چلو بہتر ہے, دعا کرو خیر کرو, آواز کرو, دعا کرو. چلو پڑھو, کراچی پڑھو, دروچی پڑھو, کچھ پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين. شمس العارفين
سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين اغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم اغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حسین و صفینا و محمد